اسی سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى تصبح، متفق علیہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو فعل زوجیت کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے اور میاں اس وجہ سے وہ رات غصے میں گزارے تو صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات بسر کرے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور عورت انکار کر دے تو آسمان والے اس وقت تک اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ جناب ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے۔ اگرچہ یہ باتیں بہت ناگوار بھی گزرے تو یہ جان لیں کہ یہ سب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی نسبت نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی بات بھی اچھی نہیں لگے گی۔ جناب عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر نگران سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حاکم بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ غرض کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی، یعنی ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔